حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے وقت یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے رب العالمین ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور حضور اقدس سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پاک سے مشرف ہوگا اور جنت میں اپنی جگہ دیکھ لے گا۔ وہ عمل یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکے پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنوایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکے والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنعان کا ایک شخص گیز و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پخانہ کر اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکے پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکے والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکریوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں تو کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکے والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکے سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکے والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریو زاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں اور سلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔
ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابرہہ کی فوج پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرچکے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا تعالی کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینے دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد ہی ہیں، چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برحق قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالی نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگاہ نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کے عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا اور نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا، اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجورے لینے کے لیے مدینے بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کے نہال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابگاہ میں مدفون ہوئے۔ قافلے والوں نے جب مکے واپس لوٹ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینے بھیجا۔ ان کے مدینے پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راہ ملک بقا ہو چکے تھے۔
حارث نے مکے واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم قدا بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پر درد مرثیہ کہا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی عز و جل تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ خداوند کریم نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ترکیہ ایک لونڈی ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترکیہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھیں، کھلاتی، کپڑے پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے وقت درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے رب العالمین ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جمعے کی شب کو 2 رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں الحمدللہ شریف کے بعد 25 مرتبہ کل شریف پڑھے اور بعد ازا سلام 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ مقدس درود پاک پڑھنے سے حضور اقدس سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پاک سے مشرف ہوگا اور جنت میں اپنی جگہ دیکھ لے گا۔ اللہ رب العالمین سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائی اور ان کی آل و اولاد کو زیارت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔